نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ دوفیل ہم گناہ گاروں سیاہ کاروں کو، ہمارے والدین کو، ہماری قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کو صحیح معنوں میں غوث و خواجہ اور رضا سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین، اور انہی کے نقش قدم پر زندگی کے شب و روز گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ساتھ ہی بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ مولا اس سال جتنے تیرے بندے اور بندیاں حج کو ادا کرنے والے ہیں، ان میں جس کسی کا حج تیری بارگاہ میں مقبول ہو، اس کے صدقے موت آنے سے پہلے ہم گناہ گاروں سیاہ کاروں کو بھی حج کی سعادت نصیب فرما، آمین، اور ماتھے کی نگاہوں سے گنبد خضرا کی زیارت نصیب فرما، آمین۔ حاجی اسلم اور عقیل بھائی ممبر رسول پر تشریف لائیں۔ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آپ نماز عشاء کے بعد سے لے کر اب تک مسلسل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سماعت فرما رہے ہیں۔ یقیناً آپ نے بہت ساری باتیں سنی ہوں گی، بہت ساری باتیں سیکھی ہوں گی۔ اسی سلسلے میں یہ فقیر بھی آپ کے سامنے حاضر آیا ہے۔ تلاوت کردہ آیت کریمہ کی روشنی میں چند باتیں اپنے شعور کے مطابق گوش گزار کروں گا، اس نیت سے کہ جو کچھ کہوں آج کی شب اللہ رب العزت اس پر سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد آپ تمام سامعین کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آپ مجھ سے پیشتر مبلغ سنی دعوت اسلامی جناب محمد شہنشاہ قادری سے محبت رسول کے حوالے سے اور اصلاح معاشرہ کے حوالے سے کچھ باتیں سماعت فرما رہے تھے، اور آج کا یہ اجتماع بھی اسی نام سے منسوب ہے۔ آج کے اس اجتماع کا موضوع اور اس کا ٹائٹل بھی اصلاح معاشرہ ہے۔ انشاءاللہ اسی ضمن میں کچھ باتیں اپنے شعور کے مطابق میں بھی آپ کے گوش گزار کروں گا۔ میں گزارش کروں گا کہ جسم کے ساتھ اپنے ذہن کو حاضر رکھتے ہوئے آپ گفتگو کو سماعت فرمائیں گے۔ انشاءاللہ اعمال کی اصلاح کے ساتھ ساتھ عقیدہ بھی مضبوط ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ شریعت و سنت سے محبت کرنے کا جذبہ بھی اللہ رب العزت نصیب فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ہم اور آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے ذکر پاک کی محفل میں آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ وہ محفل ہے جس کے بارے میں خود اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رات کی ایک ساتھ میں علم دین کا حاصل کرنا یہ پوری رات نفل عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ اور ایک مقام پر فرمایا گیا کہ نیکی کی ایک محفل میں شرکت کرنا یہ 2 لاکھ گناہوں کا کفارہ بن جایا کرتی ہے۔ نیکی کی ایک محفل میں شامل ہو جانا یہ 2 لاکھ گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو گویا آپ اس وقت یہاں موجود ہیں، یہ محفل بلا شبہ نیکی کی محفل ہے، اور میرے آقا کے فرمان کے صدقے اللہ رب العزت اس محفل میں شرکت کی وجہ سے ہمارے اور آپ کے پچھلے 2 لاکھ گناہوں کو معاف فرما دے گا، سبحان اللہ۔ اب یہاں جہاں گناہوں کے معافی کی بات ہے تو یہاں ایسا نہیں ہے کہ کوئی شراب پی رہا ہو اور یہاں آئے تو اس کا شراب پینا معاف ہو جائے، کسی نے چوریاں کی ہو یا کوئی پاکٹ مار ہو
اور یہاں آئے تو اس کا وہ گناہ معاف ہو جائے. نہیں، بلکہ یہاں جو فرمایا گیا کہ گناہ معاف ہوتے ہیں، یا آپ درود شریف پڑھیں تو اللہ 10 گناہ معاف کرتا ہے. تو یہاں جہاں فرمایا گیا کہ گناہ معاف ہوتے، تو یہاں گناہوں کے معاف ہونے سے مراد گناہ صغیرہ، یعنی چھوٹے چھوٹے گناہ. بڑے گناہ اس طرح سے معاف نہیں ہوتے. گناہ کبیرہ جو ہے، بڑے گناہ جو ہیں، وہ اس وقت معاف ہوتے ہیں جب بندہ سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں نادم ہو کر توبہ کیا کرتا ہے. ورنہ محفل میں شرکت کی وجہ سے وہ بڑے بڑے گناہ معاف نہیں ہو جاتے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ہاں البتہ ایک عمل ایسا ہے کہ جس کے کرنے سے اللہ تبارک تعالیٰ کبیرہ گناہ کو بھی معاف فرما دیتا ہے، سبحان اللہ، اور وہ ہے جنازے کو کاندھا دینا، میت کو کاندھا دینا. میت کو کاندھا دینے کا طریقہ یہ ہے کہ دائیں طرف سے شروع کرے 10 قدم، پھر اس کے بعد اس کے پیچھے آئے 10 قدم، پھر بائیں طرف 10 قدم 10 قدم، ایسے 40 قدم جنازہ لے کر چلے. فرمایا گیا جو اس طرح سے میت کے جنازے کو جو کاندھا دیتا ہے، اللہ اس عمل کے عوض میں اس کے کبیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے. تو یہ ایک عمل ہے جس سے کبیرہ گناہ بھی، یعنی بڑے بڑے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، اور صغیرہ گناہ جو ہوتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی وجہ سے بھی میرا مولا معاف فرما دیتا ہے. اور اللہ رب العزت نے معافی کا اتنا جو انتظام فرما دیا، تو اس کی صرف اور صرف ایک وجہ ہے کہ اللہ کی رحمتیں گوارا نہیں کرتی کہ اس کے محبوب کا کوئی امتی جہنم میں چلا جائے. اللہ کی رحمتیں چاہتی ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کے سچے ماننے والے جنت میں جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام کے سچے حواری جنت میں جائیں گے، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے سچے امتی، ان کے فالوور جنت میں جائیں گے، تو میرے محبوب کا ایک بھی امتی جہنم میں جائے اللہ کی رحمت گوارا نہیں کرتی. اس لیے میرے پروردگار نے ایسے انتظامات فرما دیے کہ میرے بندے تو معمولی سی نیکی کر لے، میں اس کے عوض میں تیرے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دوں گا، اور اگر سچے دل سے نادم ہو کر تو بڑے بڑے گناہوں پر توبہ کر لے گا تو میں زندگی بھر کے سارے گناہ معاف کر کے تجھے جنت کے راستے کا مسافر بنا دوں گا. سبحان اللہ. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، یہ اصلاح معاشرہ کی محفل ہے. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ سنی دعوت اسلامی کے اجتماعات میں اور سال بھر ہونے والے جلسوں میں جو ایک بہت بڑا فرق ہے وہ یہ ہے کہ جلسوں میں، ہم یہ نہیں کہتے وہ غلط ہے، ہم صحیح، دونوں صحیح ہے، لیکن جلسوں میں صرف اور صرف سنایا جاتا. سنی دعوت اسلامی کے اجتماعات میں صرف سنایا نہیں جاتا بلکہ باقاعدہ سکھایا جاتا ہے. سکھایا جاتا ہے، اور اگر کہوں تو غلط نہیں ہوگا، صرف سکھایا نہیں جاتا بلکہ بلا بلا کر پلایا جاتا ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، تو ایسی محفلوں میں آنے کی توفیق ملے تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ کا احسان کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایسی محفلوں میں آنے کی توفیق عطا فرماتا ہے. ہر کسی ایرے گہرے کو ایسی محفل میں آنے کی توفیق نہیں ہوتی، ہر کسی ایرے گہرے کو توفیق نہیں ہوتی. آپ جس وقت یہاں موجود تھے، آپ ہی کے اپنے کوئی ایسے ہوں گے، کئی ایسے ہوں گے جو ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہوں گے، نہ جانے کیسے کیسے شوز، کیسے کیسے ڈرامے، کیسے کیسے ناچ گانے کے پروگرام. ان کے نامہ اعمال میں سوائے گناہوں کے اور کچھ نہیں ہونے والا. اگر ہوگا تو اضافہ گناہوں میں ہوگا. لیکن عشاء کے بعد سے لے کر آپ یہاں اب تک بیٹھے رہے، اگر کہوں تو کوئی اس کو جو ہے کاٹ نہیں سکے گا. آپ کا اتنی دیر یہاں بیٹھنا تو بہت دور کی بات، اگر یہاں ایک لمحہ بیٹھنا بھی میرے مولا کو پسند آ گیا، آپ کی 70 سالہ 80 سالہ زندگی قیامت کے دن ایک طرف، یہاں ایک لمحہ بیٹھنا آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے. سبحان اللہ. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اللہ کی شان رحیمی، اللہ کی شان کریمی. آج بہت سے لوگ ایسے ہیں جو لگے ہیں صرف جنت کا دروازہ بند کرنے میں. ان کا کام یہی ہے، دن رات وہ جنت کا دروازہ بند کرتے رہتے. اللہ نے تو دروازہ کھولے رکھا اور یہ ڈھکیل ڈھکیل کر بند کرتے. یہ کیا کافر ہو گیا، یہ کیا اسلام سے خارج ہو گیا، یہ کیا مشرک ہو گیا، یہ کیا منافق ہو گیا. وہ تو کسی کو مسلمان ماننے کو تیار نہیں، بلکہ ایک پیر پر کھڑے ہیں کہ میں اکیلا ہی مسلمان، باقی تو سارے اسلام سے خارج ہو گئے. وہ اللہ کے جنتی بندوں کو جہنم میں ڈھکیلنا چاہتے ہیں، اور میرے پروردگار کی رحمتیں بڑے سے بڑے جہنمی کو معاف کر کے جنت میں داخل کرنا چاہتے ہیں. سبحان اللہ. میرا بندہ پلٹ آئے، ایک بار نادم ہو جائے، نہیں دہاڑ مار مار کر رو سکتا، نہیں چیخ چیخ کر سر پٹک پٹک کر رو سکتا. ایک بار شرمندہ تو ہو جائے، اگر اس کی آنکھیں بھی بھر آئیں، میرا پروردگار یقیناً اس کے زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دے گا. سبحان اللہ. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، جانتے ہو
قیامت کے دن ایک بندے کے حوالے سے رب نے حکم دیا، فرشتوں اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، فرشتوں لے جاؤ اس کو جہنم میں ڈال دو۔ ابھی اتنا سننا تھا کہ بندہ خود ہی بھاگا جہنم کی طرف، خود ہی بھاگنے لگا۔ رب تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، فرشتوں ذرا اس کو پکڑو تو صحیح، ذرا اس کو پکڑو۔ فرشتوں نے لپک کر اس کو گرفتار کیا، پکڑ کر دوبارہ لائے اللہ کے حضور۔ رب تبارک تعالیٰ فرماتا میں نے تجھ کو جنت کا حکم نہیں دیا، جہنم کا حکم دیا۔ وہ کہتا مولا میں جانتا ہوں تو نے مجھ کو جہنم کا حکم دیا، میرے اعمال ہی ایسے تھے، میرے اعمال ہی ایسے تھے کہ میں جہنم میں جاتا، مجھے معلوم ہے۔ تو رب فرماتا ہے جب میں کسی کو جہنم کا حکم دیتا ہوں وہ روتا ہے، گریوزاری کرتا ہے، میری رحمتوں کو جوش دلانے کی کوشش کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میری رحمتیں جوش میں آئے، میں اسے معاف کر کے جنت میں داخل کر دوں، لیکن تو ہے کہ تو بھاگ کر جہنم کی طرف جاتا ہے۔ آخر بھاگ کر جہنم کی طرف جانے کی وجہ کیا؟ میرے پیارے آقا کے پیغمبروں، اس پر جانتے بندے نے کیا جواب دیا؟ عرض کرتا ہے میرے پروردگار جب تک میں زمین پر تھا تو نے جن جن باتوں کا حکم دیا میں نے تیری کسی حکم کو نہیں مانا، میں نے تیری کسی بات کو نہیں مانا، اپنی زندگی نفس کی مرضی کے مطابق گزارتا رہا، اپنی زندگی دوست احباب کی مرضی کے مطابق گزارتا رہا۔ اے مولا میں نے تیری کوئی فرما برداری نہیں کی، اب مرنے کے بعد تو نے پہلی بار کسی بات کا حکم دیا ہے، ارے جیتے جی تو عمل نہ کر سکا، اب دل چاہتا ہے کہ تیرے حکم پر بھاگ کر عمل کر لے جاؤ، اس لیے میں بھاگا جہنم میں جانے کو۔ رب تبارک تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے تو نے زندگی بھر میری نافرمانی کی، لیکن مرنے کے بعد آج تو نے میری فرما برداری کر لی، اے فرشتوں میں نے اس کے عمر بھر کے گناہ کو معاف کر دیا، لے جا اس کو جنت کا دولہا بنا دو۔ سبحان اللہ سبحان تو اللہ۔ اللہ رب العزت نے دروازہ کھولے رکھا، میرا بندہ پلٹ آئے، رات کے 3 بجے آئے گا، دوپہر کے 12 بجے آئے گا، صبح 8 بجے آئے گا، صبح 5 بجے آئے گا، میرا بندہ جب بھی پلٹے گا یقیناً میں اس کے عمر بھر کے گناہ معاف کر دوں گا۔ اور یہاں بہت سے لوگ مشین لے کر بیٹھے، اسٹیمپ پیپر لے کر بیٹھے، بس ملے کوئی کہ فتوا دو، بس جہاں کوئی نظر آئے ہماری مرضی کے خلاف کوئی کام کرتا، ہم نے کہا مزار پہ نہیں جانا چاہیے، مزار پہ چلا گیا فوراً کہنا شروع کیا کافر ہو گیا، یہ کافر ہو گیا۔ اچھا وہ جلوس میں تو بھی شامل تھا نا، یا غوث تو بھی کہہ رہا تھا نا اللہ کے سوا کسی کو یا نہیں کہنا چاہیے، تو نے یا کہہ دیا نا، تو کافر ہو چکا ہے۔ تو یہ گویا نکلے معاذ اللہ پوری دنیا کو مشن کافر لے کر کافر بنانے کے لیے، ان کا مشن ہی کافر ہے۔ میری جماعت جنتی ہے، ہم 10 12 15 لوگ یا 24 لوگ مسلمان ہیں، علاوہ اس کے کوئی اور مسلمان نہیں، باقی سارے جہنم میں جانے والے۔ تو یہ لے کر نکلے ہیں مشن جہنم یا مشن کافر۔ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ تسلیم کے پیغمبروں، اللہ رب العزت کی شان کریمی شان رحیمی کا ہم اور آپ اندازہ کیا لگا سکتے؟ تم لوگوں کو جہنمی بنانے میں لگے ہو اور میرا پروردگار جہنمیوں کو بھی جنت میں داخل کرنے کا انتظام کر رہا ہے۔ اللہ کی پکڑ سے ڈرا کرو، اللہ کی قیامت کے دن حساب کتاب سے ڈرا کرو۔ کسی کو کچھ بھی کہہ دو، مسلمان سنی مزار پر چلا جائے تو کافر، اور ہم اڈوانی کو کافر کہہ دیں تو کہتے کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے۔ اڈوانی کو کہیں، اوباما کو کہہ دیں تو تکلیف ہوتی، کہتے نہیں کہنا چاہیے۔ اور ہمیں تم جب کہتے ہو، بریلی کے تاجدار کو کہتے ہو، مزار پر جانے والوں کو کہتے ہو، جلسے جلوس کرنے والوں کو کہتے ہو، نبی کی میلاد منانے والوں کو کہتے ہو، تب تمہارا یہ فتویٰ کہاں جاتا ہے؟ ہم کسی کافر کو کافر کہیں تو فوراً کہتے نہیں کہنا چاہیے، کیا پتا اللہ کب ہدایت عطا فرما دے۔ ارے جب ہدایت دے دے گا تو بلا شبہ ہم بھی مسلمان مان لیں گے اس کو۔ جب تک ابو بکر مسلمان نہیں تھے اس وقت تک کس نے ان کو مسلمان مانا؟ جب تک عمر کافروں میں اٹھتے بیٹھتے تھے کس نے ان کو مسلمان مانا؟ اے مسلمانوں جب مسلمان بن گئے، ہم کل تک برا بھلا کہتے تھے وحشی کو کہ وحشی نے حضرت امیر حمزہ کو قتل کیا تھا، لیکن جب وحشی نے ایمان قبول کر لیا، اسلام قبول کر لیا، تو انہیں وحشی کو لوگ حضرت وحشی کہہ کے بلانے لگے، وحشی کہہ کے بلانے لگے۔ تو جب تک کافر کا احترام نہیں کیا جائے گا، ایمان لے لیا تو پھر اس کے کفر کا تذکرہ نہیں ہوگا، اس کے اندر موجود برائیوں کا تذکرہ نہیں ہوگا، اس کے بت قدے میں آنے جانے کا ذکر نہیں ہوگا۔ کافر تھا تو کافر کہیں گے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا تو مسلمان کہلائے گا۔ مسلمان تو اتنے نیک بنتے، اتنے اچھے بنتے، کہتے کافر کو بھی کافر نہ کہو۔ اور تم جب ہر ایک کو بدعتی کہتے ہو، کافر کہتے ہو، مشرک کہتے ہو، تو پھر تمہارا فتویٰ کہا جاتا ہے۔
تب تمہارا فتویٰ کہاں جاتا؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیغمبروں، الحمدللہ ممبر رسول پر موجود ہوں اور میں آپ تمام سے کہنا چاہوں گا الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم خوش عقیدہ سنی مسلمان، ہم مطمئن ہیں اس بات کو لے کر اللہ نے ہمیں کسی بددین گمراہ فرقے میں پیدا نہیں کیا، اللہ نے ہمیں اس جماعت میں پیدا کیا ہے جس جماعت کے جنتی ہونے کی ضمانت جنت کے مالک و مختار نے عطا فرمائی۔ 1450 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی جماعت کی جو نشانیاں بتائیں وہ نہ بوریوں میں ملیں گی، نہ کھوجاؤں میں ملیں گی، نہ شیعوں میں ملیں گی، نہ کسی اور میں ملیں گی، بلکہ جنتی جماعت کی ساری نشانیاں ملیں گی تو صرف اہل سنت والجماعت میں ملیں گی۔ اور ہمیں ناز اس بات پر کہ اللہ کا احسان ہے، اللہ نے غوث اعظم کے غداروں کے گھر پیدا نہیں کیا، اللہ نے خواجہ غریب نواز کے گستاخوں کے گھر پیدا نہیں کیا۔ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ایسے فکروں کے دور میں بھی اگرچہ پیدا ہوئے لیکن اللہ نے غوث و خواجہ اور غزہ کے غلاموں کے گھر پیدا فرمایا ہے۔ اور جانتے یہ غلامی کتنا بڑا سرمایہ ہے، یہ غلامی کتنی بڑی دولت ہے۔ بریلی کے تاجدار فرماتے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیغمبروں، رب تبارک تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جس کا مفہوم ہے ہم نے نہیں پیدا کیا جن اور انس کو مگر اپنی عبادت کے لیے۔ آ رہی بات سمجھ میں آپ کے؟ ہم نے نہیں پیدا کیا جن اور انس کو مگر اپنی عبادت کے لیے۔ گویا رب فرما رہا ہے ہم نے جنات کو اور انسانوں کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، ان کی پیدائش کا مقصد میری عبادت۔ اب عبادت سے مراد کیا ہے؟ اگر میں آپ سے سوال پوچھوں، یہ لفظ عبادت باندرا والوں کے لیے کوئی نیا ورڈ نہیں ہے کہ ڈکشنری میں ابھی ملا، بلکہ عبادت بچپن سے پیدا ہوئے تب سے لے کر اب تک سنتے چلے آ رہے۔ عبادت کہتے کسے؟ عبادت سے مراد کیا؟ میں اگر ایک سے پوچھنا شروع کروں عبادت سے مراد کیا، ہر آدمی اپنی عقل کے مطابق شعور کے مطابق جواب دے گا، لیکن ہر ایک کے ذہن میں یہ بات ضرور باقی ہوگی، موجود ہوگی۔ عبادت کا مطلب نماز ہوتا ہے، عبادت کا مطلب روزہ ہوتا ہے، عبادت کا مطلب قرآن شریف کی تلاوت ہوتی ہے، عبادت کا مطلب مسجدوں میں آنا جانا ہوتا ہے، عبادت کا مطلب صدقہ خیرات کرنا ہوتا ہے، عبادت کا مطلب زکات دینا ہوتا ہے، عبادت کا مطلب خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہوتا ہے۔ ہم اگر پوچھیں کہ عبادت سے مراد کیا تو ہر مسلمان اسی طرح کے جواب دیتا نظر آئے گا۔ رب نے فرمایا ہم نے تمہیں نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ اب ہم نے عبادت گنا دیا کہ کسے کہتے ہیں۔ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیغمبروں سن لو، اگر ہم نے یہ سمجھ رکھا کہ عبادت سے مراد جو ہے صرف نماز روزہ حج و زکات ہی ہوا کرتا ہے تو ہم بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ ہاں بلا شبہ یہ ساری چیزیں عبادت تو ہیں، لیکن اللہ نے عبادت کو یہیں تک محدود نہیں کر دیا، بلکہ حدیث مبارکہ میں یہاں تک آتا ہے ایک مسلمان کی زندگی اگر شریعت و سنت کے سانچے میں 100% ڈھل جائے تو اس کا مسجد میں جانا ہی عبادت نہیں ہوگا، بلکہ مسجد سے نکل کر اپنی دکان میں آ کر بیٹھنا اور حلال روزی کمانا یہ بھی عبادت بن جائے گا۔ قرآن کی تلاوت کرے گا تو صرف وہی عبادت نہیں ہوگی، بلکہ قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد اپنے گھر آیا اور بیوی بچوں کے درمیان مسکراتا ہوا بیٹھے گا تو یہ بھی عبادت بن جائے گی۔ روزہ رکھے گا تو یہی عبادت نہیں ہے، بلا شبہ روزہ رکھنا عبادت ہے، لیکن حلال روزی اگر وہ دن رات کھائے گا تو اس کا یہ کھانا بھی عبادت بن جائے گا۔ اور صرف کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا نہیں، بلکہ فرمایا گیا راستے سے اگر کوئی تکلیف دہ چیز ایک مسلمان اٹھا کر ہٹا دیتا ہے، اگر راستے سے ہٹا دیتا ہے اس نیت سے کہ کسی آنے والے کو تکلیف نہ ہو تو آقا فرماتے اس کے عوض بھی اللہ اس کو صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اے مسلمانوں یہ ساری چیزیں بھی عبادت ہے، ایک دوسرے سے سلام کرتے ہو یہ بھی عبادت ہے، مصافحہ کرتے ہو یہ بھی عبادت ہے، ایک دوسرے کو دیکھ کر محبت سے مسکراتے ہو یہ بھی عبادت ہے، کوئی بیمار ہو جائے اس کی عیادت کو جاتے ہو یہ بھی عبادت ہے، حال چال کیسا ہے کسی سے پوچھتے ہو یہ بھی عبادت ہے، کسی کی شادی بیاہ میں شامل ہو جاتے ہو یہ بھی عبادت ہے۔ گویا آقا کی سنتوں کے سانچے میں مسلمان ڈل جائے تو اس کا جاگنا ہی عبادت نہیں ہوگا، اگر سنت کے مطابق وہ سوئے گا تو اس کا سونا بھی عبادت بن جائے گا، اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ عبادت بن جائے گا۔ میرے پیارے آقا کے پیغمبروں رب فرماتا
میں نے تمہیں پیدا نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے. اب جتنے مسلمان یہاں موجود ہر کوئی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے اور خود اپنے آپ فیصلہ کرے. اللہ نے ہمیں جس مقصد کے تحت پیدا کیا کیا ہم اس مقصد میں کھرے اتر نہیں ہیں؟ اللہ نے پیدا کیا عبادت کے لیے، کیا ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں؟ ہم جن چیزوں کو عبادت سمجھتے ہیں آج کے ترقی یافتہ دور میں تو ہم اس پر بھی عمل کرتے نظر نہیں آتے. ہمارا آپ کا حال یہ ہے کہ جمعہ کی 2 رکعت پڑھ لیا تو ہفتے بھر کے لیے مسجد میں آتے جاتے بھی نہیں ہیں. اگر راستہ چلتے چلتے کبھی استنجے کی حاجت ہو تو مسجد میں ضرورت کے لیے چلے جاتے. علاوہ اس کے جمعہ کے علاوہ تک توفیق نہیں ہوتی ہے اللہ کے گھر میں جانے کی. رمضان شریف میں پورے مہینے چلا گیا تو اس کے بعد اگلی رمضان شریف میں آئے گا. اے سرکار مدینہ کے پیغمبروں ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے ہر مسلمان یہ کہے اللہ نے جس مقصد کے تحت ہم کو پیدا کیا کیا ہم اس مقصد میں کھڑے اترتے نظر آتے ہیں؟ کیا اللہ نے جس مقصد کے تحت پیدا کیا ہم اس کا حق ادا کرتے نظر آتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے اگر کسی چیز کو کسی مقصد کے تحت بنایا جائے اپنے مقصد میں وہ کھڑی اترتی ہو تو اس کی عزت باقی رہتی ہے، اس کا وقار برقرار رہتا ہے. لیکن اگر وہ چیز اپنے مقصد سے ہٹ جائے تو اس کی عزت بھی ختم ہو جاتی ہے، اس کی ویلو بھی ختم ہو جاتی ہے. آپ ہاتھ میں گھڑی اسی وقت تک پہنتے ہیں جب تک وہ برابر آپ کو ٹائم بتایا کرتی ہے. یہ گھڑی چلنا بند کر دے تو ہاتھ پر باندھ کر نکلنا پسند نہیں کرے گی. آپ بنوائیں گے بن گئی تو اچھی بات ورنہ پھینک دیں گے دوسری خرید لیں گے. آپ جانتے ہیں کہ گھڑی یہ بھی ہے جس کو باندھا ہے، گھڑی وہ بھی ہے جس کو پھینکا ہے، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ جس مقصد کے تحت باندھتا ہوں میں اس کو اس کا حق یہ ادا کرتی ہے اور وہ جو میں نے پھینکا ہے وہ اس کا حق ادا نہیں کرتی. اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں ایسے سینکڑوں مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں. کسی چیز کو اگر کسی مقصد کے تحت بنایا گیا ہو اور وہ اپنے مقصد میں کھڑی نہ اترتی ہو تو اس کا عزت اور اس کا وقار ختم ہو جایا کرتا ہے. اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے. آج دنیا میں رسوا کیوں ہوتے ہو؟ آج دنیا میں ذلیل کیوں ہوتے ہو؟ آج ہر کوئی آنکھیں کیوں دکھاتا ہے؟ ہر کوئی ٹھوکروں پر کیوں اڑاتا ہے؟ ہر کوئی ذلت اور رسوائی کی نظر سے کیوں دیکھتا ہے؟ اس کی وجہ صرف ایک ہے اللہ نے جس مقصد کے تحت پیدا کیا ہم اس مقصد سے ہٹ گئے، ہمارا وقار جاتا رہا، ہماری عزت جاتی رہی، ہمارا اسٹیٹس جاتا رہا، لوگوں کے دل سے ہمارا رعب و دبدبہ جاتا رہا. جب تک اللہ رب العزت نے جس مقصد کے تحت بندوں کو پیدا کیا اس مقصد میں بندے 100% کھڑے اتر رہے تھے اللہ انہیں عزت عطا فرماتا تھا اور اتنی عزت عطا فرماتا تھا کہ 313 نہتے میدان بدر میں آتے تھے اللہ ہزاروں کے مقابلے انہیں کامیابی عطا فرماتا تھا. اللہ ایسی کامیابی عطا فرماتا تھا. ایک عبد القادر کھڑا ہوتا تھا بغداد کی گلیوں میں اور اکیلا جو ہے سینکڑوں ہزاروں کو مسلمان بناتا نظر آتا تھا. جب مسلمان اپنی پیدائش کے مقصد میں کھڑا اترتا تھا تو جانتے ہو ایک غریب نواز ہندوستان آتا تھا اور 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دیتا تھا. ایک اکیلے آتے ہیں 90 لاکھ کو کلمہ پڑھاتے ہیں. آج 90 لاکھ نہیں کروڑوں کی تعداد میں ہو. ہر آدمی تمہیں آنکھیں دکھاتا ہے، ہر آدمی تمہیں ڈراتا دھمکاتا ہے. جب چاہتے ہیں تم کو گھروں سے اٹھایا جاتا ہے، جب چاہتے ہیں تم پر لاٹیاں برسائی جاتی ہیں، جس طرح کے الزامات چاہتے ہیں تم پر لگایا جاتا ہے. اے مسلمانوں یہ ذلت کیوں ہے؟ یہ رسوائی کیوں ہے؟ اور یہ حال صرف ہندوستان کا نہیں ہے، پوری دنیا میں رسوا ہو رہے ہو، پوری دنیا میں ذلیل کیے جاتے ہو. لیکن اس کے باوجود ہمارا حال کیا ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. آج مسلمان اتنا مست ہے اپنی دنیا میں قرآن کہیں جلایا جائے اس کو خبر نہیں ہوتی ہے. معاذ اللہ نبی کے نام پر گندی گندی فلمیں بنائی جائے اس کو خبر نہیں ہوتی ہے. نبی کے نام پر کارٹون بنائے جائے اس کو خبر نہیں ہوتی ہے. نبی کے نام پر چٹکلے بنائے جائے فارورڈ کیا جائے اس کو خبر نہیں ہوتی ہے. مسلمان تو ڈی جے سسٹم لگا کر ٹھمکے لگانے میں مست ہے، اس کو ناچنے سے فرصت نہیں ملتی، اس کو ویڈیو شوٹنگ کرانے سے فرصت نہیں ملتی، اس کو دیوالی کے پٹاخے پھوڑنے سے فرصت نہیں ملتی، اس کو گرل فرینڈ کو گھمانے سے فرصت نہیں ملتی، اس کو رانی باغ اور نیشنل پارک جانے سے فرصت نہیں ملتی. ارے مسلمان جب وہاں سے فری ہوگا تو دین کے بارے میں سوچے گا، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچے گا. آج سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیغمبروں رسوا نہیں ہوگے تو کیا ہوگے، ذلیل نہیں ہوگے تو کیا ہوگے؟ تم سے مسجد کے نام پر چندہ مانگا جاتا ہے، تمہاری جیب سے زیادہ 100 روپے باہر نکلتے ہیں، لیکن بیٹی کی شادی میں تم ویڈیو شوٹنگ والے کو 10,000 روپے دیتے ہو، بینڈ باجے والے کو 15,000 روپے دیتے ہو. ارے مسلمان کتنا بے غیرت ہو گیا. آج مسلمان کا اسٹیٹس و وقار کتنا گر گیا. ایک قاضی جو نکاح پڑھا
پڑاتا ہے اس قاضی کو دل پر پتھر رکھ کر 500 روپے کا لفافہ دیتے ہو اور 500 دیکھ کر قاضی صاحب کا منہ لٹک گیا تو اس پر تانے دیتے نظر آتے ہو. 500 دیا پھر بھی منہ سیدھا نہیں تھا. ارے تم بینڈ باجے والے کو 15,000 دیتے ہو, تم ویڈیو شوٹنگ والے کو 12,000 دیتے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ اور جس نے تمہاری بیٹی اور تمہارے داماد کے اس رشتے کو حلال قرار دے دیا, جس نے اس رشتے کو باندھ دیا ایک جائز طریقے سے, اس کو 500 روپے دیتے ہو. میں تو کہتا ہوں اے مسلمانوں, وہ 500 روپیہ بھی بینڈ باجے والے کو دے دیا کرو اور کہا کرو کہ نکاح بھی وہی پڑھا دیا کرے. پٹاخے والے کو 500 روپیہ تم دے دیا کرو اور کہو کہ پٹاخے کے ساتھ ساتھ تم کو نکاح بھی میری بیٹی کا پڑھانا ہے. اے مصطفیٰ پیارے کے دیوانوں, آپ دین کو ہم نے حقیر سمجھ رکھا ہے, آپ دین کو ہم نے معاذ اللہ گیا گزرا سمجھ رکھا ہے. آج ہماری آپ کی پوزیشن یہ ہے, مسلمان باتیں بہت بڑی بڑی کرتا لیکن عمل کے میدان میں بتاؤ مسلمان دور دور تک کہیں نظر آتا ہے؟ کہیں نظر آتا؟ ماں کو کوئی کچھ کہہ دے تو برداشت نہیں کر پاتے, آپ کو کچھ کہہ دے تو برداشت نہیں کر پاتے. آپ کے اپنے بچے نے شرارت کی, پڑوسی نے کان مروڑ دیا تو اس کی وجہ سے ایسا لڑتے ہو کہ پولیس اسٹیشن تک پہنچ جاتے ہو, کمپلینٹ اور کیس اور کانسٹیبل ہو جایا کرتا. لیکن کوئی آقا کو گالیاں دے تو ہماری صحت پر فرق نہیں پڑتا ہے, معاذ اللہ ہماری صحت پر فرق نہیں پڑتا. جانتے ہو یمن کے بادشاہ نے, یہودی بادشاہ تھا, ایک صحابی رسول کو گرفتار کر لیا. گرفتار کرنے کے بعد بڑی لالچیں دی, دھمکیاں دی, سمجھایا بجھایا, یہودی بن جاؤ, یہودی بن جاؤ, یہودی بن جاؤ. انہوں نے کہا میں نے فیصلہ کر لیا ہے, جان جاتی ہو تو چلی جائے, میں ہرگز اسلام سے ہٹنے والا نہیں, ہرگز اسلام سے نہیں ہٹوں گا. آخرکار ساری کوششیں بیکار گئی. یمن کے بادشاہ نے سزا سنا دی, اس کو سولی پر چڑھا دو, اس کو پھانسی پر چڑھا دو. پھانسی پر چڑھانے کے لیے جب لایا گیا صحابی رسول کو, سامنے پرندہ لٹک رہا تھا. بادشاہ وقت نے کہا ہماری بات تو نے نہیں مانی, مجھے تیری جوانی پر اب بھی رحم آتا ہے, آج بھی تو پلٹ آئے ہم تجھے معاف کر دیں گے. اس نے کہا میں نے اپنا فیصلہ تو اسی دن سنا دیا تھا جس دن تم نے گرفتار کیا تھا مجھے, اسی دن, یہ فیصلہ بدلنے والا نہیں ہے. تو یمن کے بادشاہ نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ ہم تمہیں چھوڑ دیں اور تمہاری جگہ تمہارے اس نبی کو پھانسی پر چڑھا دیں, معاذ اللہ تمہارے اس نبی کو اس سولی پر چڑھا دیں, کیا تم پسند کرتے ہو؟ اسے ایمان کہتے ہیں. قربان ان کی عظمت پر بے ساختہ پکار اٹھے, اے یہودی بادشاہ سن لے, ایک جان نہیں, میرے مولا نے ایسی لاکھوں جان دی ہوتی تو میں بار بار اپنے نبی کے قدموں پر اپنی لاکھیں جان کو جانے قربان کر دیتا. میں مسکراتے ہوئے اس سولی پر چڑھنا تو گوارا کر سکتا ہوں, لیکن میرے آقا کے قدموں میں کوئی کانٹا چپ جائے میں اسے دیکھنا گوارا نہیں کر سکتا. جب تک یہ محبت تھی, جب تک یہ جذبہ تھا, مسلمان چائنا چلا جاتا تو پورا کا پورا چائنا مسلمان بن جایا کرتا تھا. مسلمان مکے اور مدینے سے نکل کر کیسر و کسرا پہنچ جاتا, فارس پہنچ جاتا تو وہاں کا بتکدا بجھ جاتا تھا اور وہاں بھی کلمہ پڑھنے والے لوگ پیدا ہو جاتے تھے. یہ اسلام مکے کی سرزمین پر آیا تھا نا, پوری دنیا میں پھیلا کیسے ہے؟ یہ وہی اللہ والے تھے, یہ وہی ان کی قربانیاں ہیں, یہ وہی ان کی خدمتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے آج اسلام پوری دنیا میں پھیلتا نظر آتا ہے, پوری دنیا میں. لیکن ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے؟ ہمارا اور آپ کا حال کیا؟ ہمارے پاس سوائے زبانی جمع خرچ کرنے کے اور کچھ ہے؟ محبت رسول کی بات کی جائے کہیں گے ہم سارے کے سارے محبت کرنے والے لوگ, سارے کے سارے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, اگر سوال پوچھا جائے کیا تم چاہتے ہو پوری دنیا میں اسلامی حکومت نافذ ہو جائے؟ کیا تم چاہتے ہو جتنی زمین ہے ساری زمین پر اسلام کا پرچم لہرائے؟ ہر کوئی کہے گا ہاں ہم چاہتے, ہاں ہم چاہتے. کوئی ایک بھی نہیں ہوگا جو کہے گا نہیں چاہتا, سارے مسلمان کہیں گے. میں کہنا چاہتا ہوں تم چاہتے ہو زمین پر اسلامی حکومت نافذ ہو جائے, تم چاہتے ہو زمین پر اسلامی پرچم لہرائے, لیکن زمین کو چھوڑو, ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو, غور کرو اور بتاؤ ہم جب سے پیدا ہوئے تب سے لے کر اب تک ہم مسلمان ہیں. ہم نے اس 22 سال 25 سال 30 سال 40 سالہ زندگی میں کیا اپنے اوپر اسلامی حکومت کو نافذ کیا ہے؟ کیا شریعت کے قانون کو اپنے اوپر ہم نے نافذ کیا؟ جب مسلمان ماں کی کوکھ سے پیدا ہو کر
مسلمان باپ کی اولاد ہو کر 40 سال میں ہم نے اپنی ذات اور اپنی نفس کے اوپر اسلامی حکومت کو نافذ نہ کیا اب تک، تو زمین پر اسلامی حکومت کیا خاک نافذ ہوگی؟ اگر دنیا کا ہر مسلمان بس اپنی ذات کے اوپر اسلامی حکومت قائم کرنا شروع کر دے، وہ دن دور نہیں ہے، بہت جلد پوری زمین پر اسلامی حکومت قائم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اپنے گریبان میں جھانکو، اپنی اصلاح کرو، مسلمانوں کی آبادیوں میں جاؤ، شرم آتی کہتے گے معاذ اللہ، شراب کے اڈے مل جائیں گے، دارو کی بھٹیاں مل جائیں گی، چرس گانجے بیچنے والے مل جائیں گے، کیرم کلب بھی مل جائیں گے، بچوں کے لیے معاذ اللہ ویڈیو گیمز کا بھی انتظام ہوگا، نہ جانے کیسے کیسے خرافات۔ کبھی کبھی اس طرف سے آتا جاتا ہوں، میں نے دیکھا اتنی بے غیرتی کا حال معاذ اللہ، جو یہاں تھیٹر ہے باقاعدہ تھیٹر سے نقاب پہن کر عورتیں نکلتی ہے فلم دیکھ کر، معاذ اللہ نقاب پہن کر، شرم نہیں آتی؟ یہ نقاب پہننے کا ریزن کیا ہے؟ نقاب اس لیے پہنا تھا کہ ابا دیکھ لے غلطی سے تو پہچان نہ سکے کہ میں ہوں کہ کوئی اور ہے۔ رشتہ داروں سے بچنے کے لیے تو نے نقاب پہنا کیوں ہے؟ کاش کتنا اچھا ہوتا یہ نقاب پہن کر فلمیں دیکھنے والیاں، یہ نقاب پہن کر معاذ اللہ لڑکوں کے ساتھ بائک پر چپک کر بیٹھ کر گھومنے والیاں، یہ نقاب پہن کر بینڈ سٹینڈ کارٹر روڈ پر گندی حرکت کرنے والیاں اگر نقاب اتار دیتی تو کوئی نہ سمجھ پاتا کہ مسلمان ہے کہ کسی کافر کی بیٹی ہے۔ ارے نقاب پہن کر ظالمہ عورت، تو انہیں صرف اپنے آپ کو بدنام نہیں کیا، تیرے نقاب نے ساری نقاب والیوں کو بدنام کر دیا۔ لوگ اسی لیے عام طور پر کہہ دیتے چھوڑو یار ہم نے بڑی نقاب والیاں دیکھی ہیں۔ بعض لوگ تو یہاں تک کہہ دیتے معاذ اللہ یہ نقاب والیاں وہ کر جاتی ہے جو بنا نقاب والی نہیں کرتی ہے۔ سمجھے؟ سنا ہوگا آپ نے بھی کبھی نہ کبھی، آپ کا بھی تجربہ ہوگا، میں بھی اسی زمین پر رہتا ہوں۔ عام طور پر کہہ گزرتے لوگ کیوں کہتے ہیں؟ ان کا کسی نہ کسی نقاب والی سے سابقہ پڑا ہے، کسی غلط لڑکی کسی غلط عورت کو غلط حرکت میں نقاب پہن کر انہوں نے مبتلا دیکھا ہے۔ یہی وجہ کہ اتنی بڑی بات بے باکی سے بولتا، حیرت ہوتی ہے۔ بعض داڑھی رکھے ہوئے لوگ معاذ اللہ داڑھی ہے چہرے پر، پکچر دیکھنے کے لیے جاتا ہے تو ٹوپی جیب میں رکھ لیتا ہے، تو جیسے ٹوپی جیب میں رکھ لیتا داڑھی بھی ایسے پورٹیبل ہونی چاہیے کہ داڑھی ٹوپی اس جیب میں رکھتا، داڑھی اس جیب میں رکھتا، کسی کو پتا نہ چلتا کہ کون آیا ہے فلم دیکھنے کے لیے۔ تم نے داڑھی رکھ لی ہے، گویا معاذ اللہ داڑھی رکھ کر نقاب پہن کر یہ عورتیں اور یہ مرد بتاتے ہیں اے دنیا والوں ہم کو فنڈامنٹلسٹ مت سمجھنا، اے دنیا والوں ہم کو پچھڑا ہوا مت سمجھنا، اے دنیا والوں اگرچہ ہم نقاب پہن کر تو کیا ہوا، یہ تو ہماری مجبوری ہے جو ہم یہ نقاب پہن لیتے، ورنہ ہم نقاب پہننے کے بعد بھی آج بھی اپنے شوہر کو نہیں بلکہ شاہ رخ خان کو زیادہ پسند کرتی ہیں۔ معاذ اللہ یہ پوزیشن ہے، یہ حال ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں جاگ جاؤ، پوری دنیا اس وقت متحد ہو کر تمہاری عزت کو لوٹنا چاہتی ہے، تمہیں برباد کر دینا چاہتی ہے۔ تم نے کیا سمجھا یہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ محض اتفاق ہے؟ یہ محض اتفاق نہیں ہے۔ جب ہوش آئے گا بہت دیر ہو چکی ہوگی، ابھی سے بیدار ہو جاؤ، ابھی سے جاگ جاؤ۔ کہاں ہو، کس زمین پر زندہ ہو، کہاں پر ہو، کچھ ہوش نہیں، اپنی مستی میں کھوئے ہیں، اپنی مستی میں ایک الگ دنیا بنا لی سب نے، خوش ہے اسی دنیا میں، صبح کیسے ہو رہی شام کیسے ہو رہی کسی بات کا خیال نہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں اللہ رب العزت نے نفس کی غلامی کے لیے پیدا نہیں کیا، اپنی فرمانبرداری کے لیے اللہ نے پیدا فرمایا، اپنی فرمانبرداری کے لیے۔ جانتے ہو آج پوزیشن کیا مسلمانوں کی؟ آپ اپنی انہی بستیوں میں گھوم کر دیکھ لیں جہاں 99.90% مسلمان رہتے ہیں، بتائیے ہے کہ نہیں؟ مسلمانوں کی اکثریت ہے، نوپاڑا، بہرام، یہ ایسٹ کا علاقہ، یہ ویسٹ کا قریب کا علاقہ، مسلمانوں کی اکثریت۔ لیکن جا کر دیکھ لو ان مسلمانوں کی بستیوں میں کیا آپ کو شراب پینے والے نہیں نظر آئیں گے؟ کیا آپ کو جوا کھیلنے والے لوگ نظر نہیں آئیں گے؟ کیا آپ کو یہاں پر معاذ اللہ وعدہ خلافی کرنے والے، جھوٹ بولنے والے، دوسرے کا مال غبن کر کے بیٹھنے والے، زنا جیسی حرام کاری میں مبتلا رہنے والے، کیا آپ کو اس زمین پر نظر نہیں آئیں گے؟ ارے مسلمانوں کی آبادی میں ان تمام چیزوں کا کام کیا تھا؟ میرے آقا نے 1450 سال پہلے ان ساری چیزوں کا دروازہ بند کر دیا، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں میں جا کر آپ دیکھ لو، نہ آپ کو شرابیوں کی کمی ملے گی، نہ آپ کو زانیوں کی کمی ملے گی، نہ آپ کو جواریوں کی کمی ملے گی، نہ سود کھانے والے
والوں کی کمی ملے گی، نہ جھوٹ بولنے والوں کی کمی ملے گی۔ ہر طرح کی برائی جس کے دروازے آقا نے بند کیے، آج وہ ساری برائی کرنے والے ہم میں مل جائیں گے۔ میرے پیارے آقا کے پیغمبروں، بارش نہیں ہوتی ہے تو پریشان نظر آتے ہو، گرمی بڑھ جائے تو پریشان نظر آتے ہو، سردی بڑھ جائے تو پریشان نظر آتے ہو۔ یہ معمولی تکلیفوں کی بنیاد بے چین ہو جانے والوں، کیا تم نے سوچا نہیں ہے کہ تمہیں قبر کے اندر جانا ہے؟ تمہاری 50، 60، 70 سالہ زندگی کے بعد جب تم کو قبر میں دفن کر کے تمہارے گھر والے لوٹیں گے، وہاں کتنا عذاب ہوگا، وہاں کتنی گرمی ہوگی، وہاں کتنی سختی ہوگی۔ کیا تمہاری مدد کرنے والا وہاں کوئی ہوگا؟ وہاں تم اکیلے تڑپو گے۔ میرے پیارے آقا کے پیغمبروں، تمہارا کوئی حامی اور مددگار نہیں ہوگا۔ آج دنیا میں گرمی کو بھگانے کے لیے کئی چیزوں کا ایجاد کر لیا گیا، آج کئی علاج کر لیتے ہو اپنی حیثیت کے مطابق، لیکن کیا کبھی تمہیں قبر کا خیال نہیں آتا؟ جب بارش ہوتی ہے تم بھاگتے ہو اپنے آپ کو بچانے کے لیے، کیا تمہیں کبھی خیال نہیں آتا قریب میں قبرستان ہے، اس قبرستان میں قبروں پر جب بارش ہوتی ہوگی، یہ وہی لوگ ہیں جو کل تک ہماری طرف بھاگتے تھے پانی سے بچنے کے لیے، آج کیا وہ قبروں سے نکل کر بھاگتے ہیں؟ ہم تھوڑی سی دھوپ لگ جائے تو بے چین ہو جاتے ہیں۔ آج بتاؤ، جب صبح سے نکل کر شام تک سورج آگ کی شعاعیں برساتا ہوگا، یہ قبر والے انہیں کون بچاتا ہوگا؟ اے مصطفیٰ پیارے کے دیوانوں، جاگ جاؤ، عبرت حاصل کرو۔ آقا نے جو قبرستان میں جانے کی اجازت دی ہے، آخر قبرستان میں جانے کی اجازت میرے آقا نے کیوں عطا فرمائی؟ اجازت دینے کی وجہ یہی تھی کہ تم وہاں جاؤ تاکہ قبروں کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو، تم قبروں کو دیکھ کر سبق حاصل کرو۔ آج کے دنیا کا مسلمان اتنا برائیوں گناہوں میں مبتلا ہو گیا کہ معاذ اللہ قبرستان جا کر عبرت حاصل کرنا تو دور کی بات، وہ جنازے کے پیچھے چلتا ہے تو آپس میں ہنسی مذاق کرتا ہے، چٹکلے سنا رہا ہوتا ہے، ہنستا مسکرا رہا ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیغمبروں، وقت آ گیا، جاگ جاؤ، ورنہ دنیا ہمیں تباہ کر کے چھوڑے گی، ہماری آنے والی نسلوں کو برباد کر کے چھوڑے گی۔ ہمیں خبر بھی نہیں ہوگی ہماری آنے والی نسلوں کو کہ ہم کس مذہب کے ماننے والے ہیں۔ آج تو معاذ اللہ پوزیشن یہ ہو گئی، نئی جنریشن کو دیکھ لو، آپ خاص کر کے بنگلہ دیش میں رہنے والے مسلمانوں کو دیکھ لو، ان کے ساتھ صرف مسلمان ہونے کا ٹیگ لگا ہوا ہے۔ وہ اسلام کے بارے میں کتنی نالج رکھتے ہیں ذرا جا کر پوچھو۔ ارے وہ مائیکل جیکسن کی پوری ہسٹری جانتے ہیں، لیکن کیا ابو بکر صدیق کے بارے میں بھی وہ جانتے ہیں؟ ان کو معاذ اللہ کسی نچنیے گویے کی پوری زندگی معلوم ہے، لیکن کیا ان کو حضرت بلال کی زندگی کے بارے میں بھی معلوم ہے؟ ان کو ورلڈ وار کی نالج ہے، لیکن کیا ان کو جنگ بدر، جنگ احد کے بارے میں معلوم ہے؟ ان کو سیتا، رام اور راون کے بارے میں معلوم ہے، لیکن ابو جہل، ابو لہب کے بارے میں وہ نہیں جانتے۔ اے سرکار مدینہ کے پیغمبروں، آج ہم اور آپ بیدار نہ ہوئے، ہماری آنے والی نسلیں کس راستے پر جائیں گی ہم نہیں جانتے ہیں۔ ہم نہیں سمجھ سکتے کہ ان کا فیوچر کیا ہوگا، ان کا مستقبل کیا ہوگا۔ جانتے ہو اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا کے ایک صحابی ہیں، صحابی رسول، پیر میں کوئی زخم ہوا، زخم نے ناسور کی شکل لے لی، ڈاکٹروں کو دکھایا گیا، جتنے لوگوں نے دیکھا ہر کسی نے کہا آپ کے پیر کو کاٹنا پڑے گا، یہ زخم ناسور میں تبدیل ہو گیا، زہر آگے چڑھ رہا ہے، اوپر جا رہا ہے، اگر چاہتے ہو زندگی بچ جائے تو پیر کاٹنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں اس کے لیے تیار۔ آج جیسے شوگر کا مریض ہوتا ہے نا، زخم ہو جائے نہ سوکھے تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کو کاٹ دیں گے جب جان بچے گی، ورنہ یہ زہر پورے جسم پر پہنچ جائے گا اور ایک دن موت کے گھاٹ اتر جاؤ۔ ان صحابی رسول کو بھی مشورہ دیا گیا کہ پیر کاٹ دیتے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے مجھے منظور۔ آپریشن کا وقت مقرر کیا گیا، آج کی طرح نہیں تھا کہ کوئی انجیکشن لگاتے پیر سن کر دیتے، کوئی گیس پلاتے ان کو ہی بے ہوش کر دیتے، نہیں بلکہ ان کو بٹھایا گیا۔ ڈاکٹرز اپنے ہاتھ میں آرا لے کر کھڑے ہوتے، شراب کا پیالہ ان کے ہاتھوں میں دیتے ہوئے ڈاکٹر نے کہا یہ شراب ہے، اس کو پی لو، جب نشہ چڑھ جائے گا تو اسی نشے میں ہم آپ کا پیر کاٹ دیں گے، آپ کو تکلیف نہیں ہوگی، آپ کو خبر نہیں ہوگی۔ تو آپ فرماتے کہ میں اس کو کیوں پیوں، ایسے ہی کاٹو میرے پیروں کو۔ تو انہوں نے کہا، ڈاکٹرز نے کہا کہ تکلیف برداشت نہ کر سکو گے، ارے جان بچانے کے لیے پی سکتے ہو پی لو، مزے کے لیے تھوڑی نہ پیتے ہو، عیش کے لیے تھوڑی نہ پیتے ہو، سیلیبریشن کے لیے تھوڑی نہ پیتے ہو، یہ علاج کے طور پر ہے، پی لو، نشہ ہو جائے گا پیر کاٹ دیں گے تکلیف نہیں ہوگی۔ قربان صحابی رسول کی عظمت پر فرماتے ہیں میرے ساتھیوں، اے طبیبوں،
ہوش و حواس میں میرا پیر کاٹو، اگر تکلیف کی شدت کی بنیاد میری جان جاتی ہے تو میں مرنا تو گوارا کر سکتا ہوں، لیکن جس کو میرے آقا نے حرام قرار دے دیا میں جیتے جی اس کو اپنے ہونٹوں سے لگانا گوارا نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا، سیدھے سیدھے انکار کر دیا۔ لوگوں نے بڑا سمجھایا بجھایا نہیں مانے، آخرکار ہوش و حواس میں پیر کاٹا جانے لگا۔ انسان تھے، ہماری طرح جسم تھا، ہماری طرح دل تھا، کیسے برداشت کرتے تکلیف؟ جب تک سنبھال سکتے تھے سنبھالا اپنے آپ کو، آخر تاب نہ لا سکے، پسینہ بہنے لگا، شوگر لیول کم ہونے لگا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوا، بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اب جیسے گشی تاری ہوئی ڈاکٹرز نے کہا تیزی سے آرا چلایا جائے، اب دونوں طرف ڈاکٹر کھڑے ہو کر آرا چلاتے ہیں۔ آپ نے کبھی کسی درخت کو کٹتا دیکھا ہوگا، آپ ذرا سوچو اگر شیو کرتے کرتے تھوڑا بلیڈ لگ جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، ناخن کاٹتے کاٹتے ناخن تھوڑا زیادہ کٹ جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ ہمارے جسم کا ایک بال ٹوٹ جائے یا پلکوں کا بال ٹوٹ کر آنکھ میں چلا جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ معمولی تکلیفیں ہم برداشت نہیں کر پاتے، ان کے پیروں پر تو آرا چلایا جا رہا تھا، ذرا بتاؤ کیسے وہ برداشت کر سکتے تھے؟ جب گشی تاری ہو گئی ڈاکٹرز نے اپنے ہاتھ کو تیز شروع کر دیا بڑھانا، یہاں تک کہ ان کے پیروں کو کاٹ دیا گیا، جسم سے جدا کر دیا گیا، ان کے چہرے پر پانی چھڑکا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہوش میں آئے، اٹھ کر بیٹھ گئے، آنکھوں سے آنسو بہ رہا تھا، آہ نکل رہی تھی۔ آپ نے تھوڑا سا سنبھالنے کے بعد اپنے آپ کو پہلا سوال کیا، بتاؤ میرا کٹا ہوا پیر کہاں ہے؟ ساتھیوں نے کٹا ہوا پیر لا کر سامنے رکھ دیا، آپ نے اپنے کٹے پیروں کو ہاتھوں میں اٹھایا اور آسمان کی طرف اٹھا کر کہتے الحمدللہ رب العالمین۔ لوگوں نے حیرت کے ساتھ کہا ارے پیر کٹ گیا، جسم سے جدا ہو گیا، اب کل سے بھاگ دوڑ نہیں سکو گے، اب کل سے لوگ لنگڑا کہہ کے بلائیں گے، معذور کہہ کے بلائیں گے، لیکن تم ہو کہ آہو بکا نہیں کرتے، تم اللہ کی بارگاہ میں شکایت نہیں کرتے بلکہ تم اللہ کا شکر ادا کرتے ہو۔ ہمیں تعجب ہے آخر پیر کٹنے کے بعد شکر کس بات کا؟ وہ جانتے ہو صحابی رسول نے کیا جواب دیا تھا؟ جواب دیا میں اپنے پروردگار کا شکر اس لیے ادا کرتا ہوں کہ یہ میرا پیر کٹ کے میرے بدن سے جدا تو ہو گیا، لیکن جہاں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے سے منع کیا تھا وہاں کبھی یہ میرا پیر گیا نہیں ہے، اس راستے پر کبھی چلا نہیں ہے۔ اے مسلمانوں ذرا سوچو ان صحابہ کی عظمت کے حوالے سے، ان کے منصب و مقام کے حوالے سے، ان کی سوچ و فکر کے حوالے سے وہ پیر کٹانا گوارا کر سکتے تھے، لیکن جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے سے منع کر دیا وہاں وہ جانا پسند نہیں کرتے تھے۔ آج کے دور کا مسلمان بتاؤ کیا یہ غور و فکر کرتا ہے؟ آج کے دور کا مسلمان کیا یہ سوچتا ہے؟ رب نے فرمایا ہم نے تمہیں نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے، اور مسلمان تو ڈانڈیا بھی کھیلتا ہے، مسلمان تو معاذ اللہ 31 دسمبر بھی مناتا ہے، مسلمان آج کی گلیوں میں شادی بیاہ ہو تو ڈی جے سسٹم لگا کر ٹھمکے بھی لگاتا ہے، اور شادی بیاہ نہ ہو تو آج کے دور کا مسلمان معاذ اللہ اور اس کے نام پر جب کسی ولی کی بارگاہ میں چادر لے کر چلتا ہے تو اس میں بھی ناچتا گاتا جاتا ہے۔ اتنا شوقین ہو گیا ناچ گانے کا، ایسا لگتا ہے آج بھی توبہ کر کے نہ پلٹا تو آنے والے 25 30 40 سال کے بعد جب باپ کا جنازہ چلے گا تو اس کے پیچھے پیچھے جوان بیٹا ناچتا ہوا چلے گا، دوست احباب ٹھمکے لگاتے چلیں گے اور کہیں گے کہ میرے ابا کا انتقال ہو گیا، میں کیوں آہو بکا کروں، میں کیوں گریہ زاری کروں، اللہ کی مرضی سے موت آئی ہے تو میں تو خوشی کا اظہار کرتا ہوں۔ کوئی کہے گا ڈی جے سسٹم لگا کر ابا کی جدائی کے غم کو فراموش کرتا ہوں۔ اے مسلمانوں آج بھی ہم نہ سدھرے، آنے والا وقت اتنا تابناک ہوگا، آنے والا وقت اتنا بدترین ہوگا کہ پھر ہمیں کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ پلٹ آؤ، اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لو، صرف رمضان کے نمازی نہ بنو، صرف جمعہ کے نمازی نہ بنو، صرف علماء کو دیکھ کر نیک نہ بن جایا کرو، صرف مسجدوں میں جاؤ تو پرہیزگار نہ بن جایا کرو، بلکہ اپنی زندگی کو 100% شریعت و سنت کے سانچے میں ڈالنے کی کوشش کرو۔ اب تمہیں کوئی اور پڑھانے آنے والا نہیں ہے، نہ ہم مخدوم ماہمی ہیں، نہ خضر علیہ السلام ہم کو پڑھانے آئیں گے۔ ہر مسلمان خود اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، اپنی اصلاح کرے، اپنے اعمال کو سنوارنے کی کوشش کرے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، یہ چند معروضات تھے اپنے شعور کے مطابق جو میں نے گوش گزار کیے۔ اب ایک دو باتیں انشاءاللہ آخر میں نماز کے حوالے سے پیش کروں گا۔